دریافت فرمایا کہ بیرون ملک میں رہنے والوں کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، ایسے حالات میں کون سے آسن اعمال کرتے رہنا چاہیے کہ عاقبت سنواری جائے؟ تفصیل سے جواب دیں۔ اب خیر، عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، جتنے بھی کفر کے عقائد ہیں ان سے بہت دور رہنا چاہیے۔ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اور جو ان کے عقیدے ہیں، اور خود اسلام میں جن لوگوں کے عقیدے گمراہی پہ مشتمل ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ انسانیت کے نام پہ یہ جو ہولی کھیلی جاتی ہے، اور کفر اور اسلام اور سارا دین ایک ہی ہے، اور رحمان اور 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 کیا اور کیا نہیں، ایک اور ہندوؤں کا دیوتا ہے، اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں گناہ پہ مبنی ہیں۔ اپنے آپ کو بالکل ان چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، اور کسی شخص کا ایمان ہے کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا، ہر وہ آدمی جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے میرے پاس آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اسے قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اسلام کو، عقیدے کو خاص طور پہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت اور یہ سب چیزیں کیا۔ دوسری چیز، جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں انہیں اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے اخلاقیات درست رکھیں، کسی کو حقارت کی بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ تو ویسے ہی کافر ہیں، یہ لوگ تو کیا کہتے ہو، سور اور ایسے لوگ ہیں، یہ اس کو کھاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے منہ پہ کہنا اور اس طرح کے نعرے لکھنا جس سے اشتعال اور ارتعاش پیدا ہو، بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس کے نتائج نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ کبھی یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جتنے بیت المقدس میں فلسطینی ہیں نا، ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو لکھ دیتے ہیں کہ بندروں اور سوروں کی اولاد و اسرائیلیوں۔ نتیجہ یہ کہ وہ یہودی میں آ کے، یہودی عبرانی زبان میں آ کے ہمیں بھی ایسے ہی کوستے۔ تو معاشرہ معتدل رہنے کی بجائے، مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور الجھ جاتا۔ ایک فرانسیسی مستشرق ہے، اور جب فرانس اور الجزائر کی لڑائی ہوئی تو آخر الجزائر فتح ہو گیا، وہ مستشرق آیا الجزائر کو دیکھنے، تو اس کی شکل و صورت دیکھ کے ایک جگہ ہوٹل میں تھا، تو الجزائری سمجھ گئے کہ فرانسیسی ہے، تو ایک جا کے اس کے پاس بیٹھا اور الجھ گیا کہ تم نے اپنے دور میں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اس سے کہا کیا جنہوں نے کیا یار، میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، تمہارا ملک دیکھنے آیا ہوں، یہ چیزیں کریں۔ اسے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، اور خوب مارا، اور جتنے الجزائری تھے بیٹھ کے دیکھتے رہے، کسی نے اٹھ کے نہیں چھڑایا۔ جب اچھی طرح مار چکا تو وہ چل پڑا، اور اس سے کہا میں اپنے ملک میں جاؤں گا اور میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا، اور تمہاری نسلوں سے بھی بدلہ لوں گا، ایسا کہ تم یاد کرو گے، یہ آج کی مار کا سبق تمہاری نسلوں تک پہنچائے۔ اور پھر اس نے جا کر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کتاب لکھی جسے پڑھ کے ہم جیسے لوگ کانپ اٹھے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر، ایک ایک صفحہ زہر سے بھرا ہوا۔ اس
جو کچھ ولیعذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتا تھا سب کر گزرا، اور وہ اب بھی ہزاروں کی تعداد میں چھپ رہی، اس ایک مار کا نتیجہ۔ تو نہ کرے ایسے، نہ کرے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے، ہمیشہ۔ یہ آج کل جتنا یہ میڈیا ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے جو کلپس آتے ہیں، اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک، اور یہ سب اس حدیث کو پر غور نہیں کرتے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، الفتنۃ نائمۃ، آزمائش، جانچ، پریشان کن چیزیں سوئی ہوئی ہیں۔ لعن اللہ من ایقظھا، خدا کی لعنت پڑے جو اس کو جگائے۔ ایک عورت ہے، مرد ہے، ہو گیا غلط کام، سویا پڑا ہے، کسی کو نہیں پتا، اب اس کے کلپس پوری دنیا کو بھیجنا کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک فتنے کو جگانے کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گلی گلی اور محلے محلے میں لوگ ایک دوسرے کو لان تان کریں، یہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے فراڈ کیا ہے، گورنمنٹ جانے، اس کا قانون جانے، اب گورنمنٹ کو کہیں آپ کی گورنمنٹ نہیں انصاف دیتی، اب گورنمنٹ کو پلٹیں، کچھ کریں، وہ تحریک چلائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس چیز کو گھر گھر پہنچاؤ اور پورا معاشرہ اس میں تنگ آئے؟ وہ فتنہ سویا ہوا ہے، یار سوتا رہنے۔ بڑی اچھی بات ابن قیم نے لکھی ہے، ان کی باتیں تو خیر حکیم تھے۔ کہتے ہیں تاتاری جب دمشق میں آئے تو ہم جامع مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے جمعے کی، تو میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جو ہمیشہ بری بات کو برا کہتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کچھ نہیں، جو غلط ہے سو غلط، منہ پہ کہہ دیتے۔ ہم سب جا رہے تھے، حضرت کے شاگرد بھی تھے، تو تاتاری وہاں پر شراب پی رہے تھے، تو شیخ نے دیکھا اور چپ کر کے گزر گئے۔ تو ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، ہم نے جا کے کہا حضرت یہ تاتاری شراب پی رہے تھے، آپ ہمیشہ بری باتوں کو منع کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہا۔ فرمایا میں ان کو منع کرتا، تنقید کرتا، اور تمہیں پتہ ہے اس کے بعد وہ اٹھ کے کیا کرتے؟ اٹھ کے مسلمان خواتین کو چھیڑتے، تنگ کرتے، بری حرکتیں کرتے اور قتل کر دیتے۔ تو یہ جو چھوٹے گناہ میں پڑے ہوئے ہیں یہی ٹھیک ہے، اسی میں رہیں، اس سے بڑھے نہیں۔ تو یہ جو الفتنۃ نائمۃ ہے نا، کہ لوگوں مصیبتیں، فسادات سوئے ہوئے ہیں، لعن اللہ من، خدا کی لعنت پڑے جو اس کو بیدار کرے۔ اس لیے ان کاموں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، خاص طور پہ جو مغرب میں رہتے ہیں نا، وہ جان بوجھ کے جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ریٹیلیشن جو ہوتی ہے اس کا جواب تو دے نہیں پاتے۔ وہ اس سے کتاب لکھ کے پوری دنیا میں پھیلا دی، اب الجزائریوں میں کوئی ہے جو اس کا جواب لکھے؟ یہی ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں دو چیزیں مسلسل قائم رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس پہ چیک رکھنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں سنت کے مطابق کام کیا جائے۔ مثلاً ہمارے ہاں اب تو ہر جگہ ہی ہو گیا ہے، سب کے ہاں ہی ہو گیا ہے، ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ خواتین اس بات کا اہتمام کریں کہ کھانا بچوں کو لے کے زمین پہ بیٹھ کے کھائیں گے، تو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ایک چیز کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اپنے گھر میں کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن تہذیب کی خبر دیتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ لباس، جوتے پہنتے ہوئے اور اتارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں ہاتھ کو ترجیح دیتے تھے، جب جوتا پہن رہے ہوتے تھے، جب لباس پہن رہے ہوتے تھے، اور جب اتارتے تھے تو الٹے ہاتھ سے شروع کرتے تھے، کہ بچوں کو سکھایا جائے۔ اب جب بھی بچہ
جوتا اتارے گا اور جوتا پہنے گا، اس کے ذہن میں کوندے گا ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، بس یہ کافی ہے۔ یہ دن میں 100 مرتبہ جب آئے گا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، تو یہ مینٹلٹی چینج ہوتی ہے، پھر وہ بچتا ہے۔ تو ایک یہ چیز سنت کا اتباع، مثلاً بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے لوکی، کدو، جب بھی موسم آئے اس کا روزانہ پکائیں، کبھی سالن پکا لیا، کبھی اس کا رائتہ بنا لیا، کبھی کسی اور طرح سے اسے کر لیا، اور بچوں کو اس تلقین کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند ہے، ترے ہیں، کھیرے ہیں، یہ جتنی فیملی ہے نا پوری کی پوری، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، ترے بھی، کھیرے بھی، کدو بھی، اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں، تو اسے اہتمام سے صحابہ رضی اللہ عنہ تحفے میں بھی لاتے تھے کہ آپ کے لیے آئے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے باغ سے ایسی چیزیں آئیں تو میں نے کدو اور تریں اور یہ چیزیں، کھیرے وغیرہ ایک چنگیر میں رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ تو میری بیٹی جب چھوٹی بچی دینے گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے، تو حاضر ہوئی اور بتایا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر میں جب جانے لگی تو مجھے روکا، اور ایک کونے میں سونا رکھا ہوا تھا، سونے کے سے بھر کے مجھے چنگیر دی، اور فرمایا اپنی والدہ اور خالہ سے کہنا اس سے تمہارے لیے زیور بنا۔ سخاوت کا تو سمندر تھے نا۔ تو اس لیے یہ بظاہر چھوٹی چیزیں، لیکن بچوں کو ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم کسی راہ پہ قائم ہیں، ہم کسی طرف کو چل رہے ہیں، کسی طرف جا رہے ہیں۔ بیسیوں چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں میٹھا اور ٹھنڈا پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد پانی میں گھول کے پی لیتے تھے۔ اب مغرب میں رہتے ہیں، شہد ہے، پانی ہے، برف ہے، ٹھنڈا کے بچوں کو پلایا، انہوں نے سکھایا کہ بیٹے پینے کی ٹھنڈی اور میٹھی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، آپ بھی پیا کریں۔ اب جب 15-20 مرتبہ کہیں گی، پھر اس کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی، پھر جب بھی پیے گا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی، تو گناہ کس یاد پہ کرے گا؟ گناہ میں کوئی چیز سے روکے گی نا۔ تو ایک تو اس کا بڑا اہتمام چاہیے، اور دوسرے اللہ کے ذکر کا، اللہ کی یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کیا ذکر کرتے تھے، کیا چیزیں پڑھتے تھے، سورتیں پڑھنا، یہ تو پھر آپ صبح اٹھ کے خود پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں، بچوں کو کانوں میں پڑھیں، تو بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن وہ نیند ڈسٹربنس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یاد رہے گا کہ نانی اماں پڑھتی تھیں، دادی پڑھتی تھیں، والدہ پڑھتی تھیں، یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو آہستہ آہستہ روح آشنا ہو جاتی ہے۔ مسئلہ قانون کا نہیں ہے، مسئلہ روح کا ہے۔ تو جب روح میں یہ چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں تو پھر مرتے وقت یہ کام آتی ہیں چیزیں۔ 50 سال کے بعد یہ پھل سامنے آتا ہے۔ لوگوں میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ ان کی برکتیں تیسری چوتھی نسل میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو وہاں سے آئی ہے چیز۔ حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تفصیل سے واقعہ تو ذکر کرنے کا نہیں ہے، ان کے والد تھے ماسٹر حبیب اللہ، وہ بیعت ہو گئے، وہ سید تھے، بیعت ہوئے محفوظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو محفوظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگ ان سادات کی بڑی عزت کرتے تھے، تو کسی نے جا کے کہا حضرت انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ بجنور کے ہیں اور فلاں جگہ کے اور سید نہیں ہیں۔ تو حضرت کو دکھ ہوا کہ مجھ سے جھوٹ بولا ہے، تو آئندہ جب ان کا آنا ہوا تو حضرت اس طرح پیش نہیں ہوئے، آئے جیسے پہلے۔ پھر جو وہ گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت نے مجھ سے اتنی اچھی طرح مصافحہ ملنا نہیں کیا جیسے ہمیشہ سے تھا۔ پھر جب گئے تو حضرت بہت خوشی سے ملے، پہلے سے بھی بڑھ کے، اور کہا میاں تمہارے بارے میں ہمارے کان کسی نے بھر دیے، جھوٹ بولا تھا، تو تمہارے جد امجد آئے تھے نور الحق صاحب اور کہنے لگے میرا بیٹا آتا ہے آپ کے پاس، وہ میرا ہی بیٹا ہے، اس کا خیال کیا کیجیے۔ تو ہمیں اب اطمینان ہو گیا
کہ تمہارے جد امجد تمہارے دادا نے آپ کے تسلی دلائی۔ ہمیں خیال ہوا کہ حضرت کے دادا تو یہ نہیں تھے، یہ کون؟ خیر تحقیق ہم نے کی تو 19ویں پشت میں جو بزرگ تھے وہ آئے اور آ کے کہا یہ میری اولاد۔ 19 دادے پیچھے چلے جائیے۔ تو اس لیے کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں نا، کئی پشتوں کے بعد بھی اس کے اثرات ثمرات آتے ہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، خیر اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا جب وہ بچے تھے اور عہد میں حاضر ہوئے کہ میں جہاد میں شرکت کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا دست مبارک بچے کے سر پہ رکھا، مسکرائے اور واپس کر دیا کہ تم ابھی کم عمر ہو۔ 175 پونے 200 سال کے بعد امام یوسف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا اثر ابھی تک مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے، اور تیسری چیز خیال آ گیا، ہمیشہ حلال کا رزق اپنی اولاد کو کھلانا چاہیے، ہمیشہ۔ مشکوک مال بھی گھر نہ آنے پڑے، کچھ کر لیں، یہ کام وہاں کرنے کا ہے، عاقبت سنواری جائے۔ ہمیشہ حلال، تھوڑا کھا لیں حلال کا کھائیں، سادہ کھانا کھائیں، اور زندگی ہمیشہ سادی ہونی چاہیے، سوچ بلند ہونی چاہیے، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ۔ ایک جوڑا 10 برس بھی پہن لیا تو کیا مصیبت ہے؟ کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے اخلاقیات اور سوچ کے اعتبار سے منصوبہ بندی کرے کہ کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ادارے کیسے قائم کرنے ہیں، تعلیم کا کیا بنے گا، بچوں کی تربیت کا کیا بنے گا۔ ہمیشہ بڑے پیمانے پر زندگی بڑی سادہ، بہت معمولی۔ مولانا ناصر اصلاحی کہتے تھے کہ ہمارے استاد جو تھے محمد الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم لوگ پڑھتے تھے الاصلاح جو ادارہ تھا، تو ایک دن بہت شور مچا دوپہر کے کھانے پہ، تو حضرت نے سب بچوں کو بلایا اور کہا بھی کیا ہے؟ تو ہم نے کہا حضرت اتنی خراب روٹی پکتی ہے اور دال پکاتے ہیں اور اس میں بھی لمبا شوربہ لگاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ چٹنی بنا دو، سوکھی روٹی کے ساتھ چٹنی سے ہی کھا لیں گے، تو چٹنی بھی نہیں اس نے بنائی، تو ہم سب ہنگامہ سے بنا، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھو میں بنا دیتا ہوں اپنے بچوں کو۔ ہم بہت خوش ہوئے، بچے تھے بیٹھ کے، حضرت نے بھئی جاؤ پانی لاؤ، تو ایک بڑے برتن میں پانی آیا گیا، نمک اور مرچیں لائی گئیں، حضرت نے نمک ڈالا، مرچیں ڈالی، اسے چمچے سے ہلایا اور بنا، بن گئی چٹنی، کھاؤ بچوں، اس میں کیا؟ یہ ان بچوں کی تربیت اور پرورش ہوئی ہے جو مولانا امین حسن اصلاحی 9 جلدوں میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اور اس میں اگرچہ بہت سی باتیں غلط بھی آ گئی ہیں، لیکن مولانا امین حسن اصلاحی کے معاصرین میں اتنا قرآن کریم میں ڈوب کر تفسیر لکھنے والا ہمیں کوئی نظر نہ آیا، نہ دیوبند میں، نہ بریلی میں، نہ کہیں اور۔ اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا۔ ضیاء الحق جیسا آدمی جو سب مطلب ملک پوری اختیار سب کچھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نظریاتی کونسل کا، میرے پاس وقت ہی نہیں، اسے کہا گاڑی، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گاؤں سے اتنے پیسے دیتا ہوں، لاہور انارکلی جا کے اتر جاتا ہوں، اپنی کتابیں سامان خرید کے واپس آ جاتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے گاڑی کو۔ اسے کہا حضرت آپ کچھ تو کہیں، اچھا مجھے بتائیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، نیا نیا مارشل لا لگا تھا، فرمایا سب کچھ میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ ڈپٹی کمشنر آیا کہ حکومت کا کچھ نہیں، مجھے ملنا ہی نہیں کسی سے، اپنا کام۔ کہ اتنے عظیم لوگ تھے، یہ سب حلال کا مال، اس لیے مشکوک مال تک سے پرہیز کرنا چاہیے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور مشائخ دین کے نام کے ساتھ لگائے جانے والے القاب کیسے اور کن لوگوں نے مقرر کیے؟ یہ نہیں ہوا کرتا، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ خود ہی ہو جاتے ہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا تھا کہ مجھے یہ کہا کرو کہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بات کے لوگوں نے لکھا، صحیح بخاری میں بھی یہ الفاظ آئے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب شیخ الاسلام کا لقب جو شروع ہوا ہے تو شیخ الاسلام کسی نے کسی کو قرار دیا، پہلی مرتبہ جو شیخ الاسلام کا ایک عہدہ بھی باقاعدہ بن گیا۔ اسی طرح شیخ المشائخ ہیں، یہ کب شروع ہوا؟ اسی طرح جو اور بھی القاب ہیں یہ آہستہ آہستہ امت میں وقت کے ساتھ، جیسے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے متعلق یا حکیم الامت علامہ اقبال کو کہتے ہیں، تو ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے یہ لقب اس درجے، اس ہستی کو اس درجے کا اہل سمجھ کے دیا۔ تو ایک تاریخ کی چیز ہے، جہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوگا وہاں سے شروع ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، اس بارے میں آپ کی ہماری کوئی رائے نہیں ہوئی، فضول بات۔ ہم کیا اور ہماری رائے کیا، اپنی لیمٹس میں رہنا چاہیے نا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ علیہ السلام کا لفظ یہ پہلے ہوتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے گا رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ پہلے دعائیہ جملہ، عربوں کا دعائیہ جملہ جو ہے نا ان کی ثقافت میں شامل ہے۔ آپ کسی کو پانی کا گلاس بھی دے دیں تو کہتے ہیں رحمک اللہ، اللہ رحم کرے۔ آپ کسی عربی کو کوئی نیکی اچھائی کی بات بھی جزاک اللہ، یہ ان کی ثقافت میں شامل ہے، دعا کا دینا۔ اب پہلے زمانے میں یہ کوئی تخصیص نہیں تھی، لیکن ہمارے دور میں اب خاص ہو گیا علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ یہ القاب اور یہ دعائیں چل پڑی ہیں، اب اسے نہیں چینج کرنا چاہیے، اس کو ثابت رکھنا چاہیے، قائم رکھنا چاہیے۔ والدین میں سے کوئی 1 سالہ بچے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھے تو ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز میں کمی نہ رہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ تعلق مع اللہ برقرار رہے، اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ کے نواسے کبھی کبھی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کر دیتے تھے، پھر جب تک وہ نہیں ہٹتے تھے آپ سر نہیں۔ جمعے کا خطبہ اتنی بڑی چیز، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اترے اور ہم حیران تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ آپ گئے اور مسجد کے دروازے پہ پہنچے اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو دونوں بازوؤں پہ اٹھایا، آئے ممبر پر پھر خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ میری اولاد اور ان کی محبت ہے، یہ چل رہے تھے آ رہے تھے مسجد میں اور لڑکھڑا رہے تھے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرا بچہ کوئی گر نہ جائے، تو اس لیے میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اور پھر فرمایا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر۔ پھر ایک موقع پہ فرمایا اللہ مجھے حسین سے محبت ہے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے تو بھی محبت کر۔ اس لیے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز طویل پڑھاؤں، پھر ایک بچے کے رونے کی آواز مجھے آتی ہے، فرمایا میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کی ماں آزمائش میں نہ پڑ جائے، یعنی ایسے نہ ہو کہ بیچاری نماز توڑ کے پھر سے سنبھالنے لگ جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کا خیال کرتے تھے، تو ایک تو یہ کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ نماز پھر طویل نہیں کرنی چاہیے، نماز مختصر کرنی چاہیے، تاکہ بچہ ہے کھیل ہے یہ چیزیں ہیں اور اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ لمبی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز لمبی رات کو پڑھیں، اپنے وقت میں سے وقت نکالے، بچوں کو پورا وقت ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی مسجد نبوی میں عورتوں سے کہتے تھے کہ مت آؤ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے،
فرماتے تھے تمہارے بچے چھوٹے ہیں اور بچے کو کسی بھی وقت ماں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جاؤ اور گھر میں پڑھو۔ اور پھر فرماتے تھے عمر ضمانت گارنٹی دیتا ہے کہ تمہاری مسجد نبوی کی نماز سے زیادہ اس نماز پہ تمہیں ثواب ملے گا جو گھر میں پڑھو گی اپنے بچوں کے پاس۔ اور پھر فرماتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ گھر کے پیچھے جو کوٹھڑی ہوتی ہے ادھر جا کر نماز پڑھو گی تو اس سے بھی زیادہ ثواب ہے جتنا تم کمرے میں پڑھو۔ پہلے زمانے کی جو تعمیرات ہوتی تھی، صحن ہوتا تھا، کمرے ہوتے تھے، کمرے کے پیچھے کوٹھڑی بناتے تھے، ہر کمرے کا ضروری سامان جو بھی ہوا کرتا تھا سردی گرمی کا پیچھے ڈال دیا کرتے تھے اور مختلف سامان وہاں رکھتے، یہ طرز تعمیر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کو چھوڑ کے اس سے پیچھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے اپنے بچوں کے۔ تو اس لیے ہمیشہ انہیں وقت دینا چاہیے، ان کی خواہشات کی بنا سمجھنی چاہیے، صرف خواہش نہیں، اس کی بنیاد کیا، کس وجہ سے بچہ ایسے کہہ رہا ہے، کس وجہ سے۔ اور بہت سے مشورے جو ماں دیتی ہے، بیویاں دیتی ہیں، شوہر دیتے ہیں، انہیں مان لینا چاہیے۔ یہ جن کو مرض لگ جاتا ہے نا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کا اور کسی کا مشورہ نہیں سننا، اور بیوی ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ استغفر اللہ، کیا زبان ہے اور کیا اس کا جملہ ہے کہ بابا سائیں کہتے تھے کہ بیوی تو پاؤں کی جوتی ہے۔ سبحان اللہ جس کے متعلق کہتا ہے کہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ ان کا خیال کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا حصہ ہیں، 50% تم ہو تو 50% یہ بھی ہیں، شقائق، یہ الفاظ آئے ہیں حدیث میں۔ یہ کیا تہذیب ہے یار! تو اس لیے کبھی کبھی بیویاں بڑا اچھا، یہ سارے حدیبیہ میں دیکھیں، حدیبیہ اس قدر زبردست چیز ہو گئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل بجھ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط کرنے والا آدمی حضرت ابوبکر، ہم حق پہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں، اگر ہم حق پہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو یہ کیا ہے سب کچھ، کیوں ہم ان شرائط پہ صلح کریں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ جو حدیبیہ میں بول پڑا تھا، لوگوں آج موت کے وقت تک میں نے روزے رکھے ہیں اور غلام آزاد کیے ہیں کہ اس دن جو میں کہہ گیا تھا اللہ میری اس بات کو معاف فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی تھی کیونکہ صلح کر لی تھی۔ آپ فرمائیں انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں جب انہیں کہہ رہا ہوں کہ اٹھو قربانی کرو اور سر کے بال مڈاؤ، کیوں نہیں سنتے؟ اور آپ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے انہیں کہا دیکھو یہ کیا کر، ان کا اللہ کے رسول کچھ نہ کہ یہ بہت شدید غم اور دکھ ہے، آپ بس یہ کام کریں کہ جا کر اپنا جانور خود ذبح کرنے لگیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے جانور کے پاس، چھری اٹھائی اور صحابہ رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے۔ راوی کہتا ہے لگتا تھا جسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ کبھی کبھی یہ خواتین اچھے مشورے بھی دے دیتی ہیں، اس کو بھی اور شوہر بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں، ان کو بھی سن لینا چاہیے۔ یہ جب ایران فتح ہوا بات یاد آتی ہیں بہت، وقت بھی نہیں ہے اتنا، بہرحال ایران جب فتح ہوا تو منصور تھا، اس نے کہا یہ ایرانیوں نے اتنے زبردست محل جو بنائے ہیں اور جو خزانے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں، ان کا جتنا قیمتی سامان، جتنا اچھا پتھر، جتنے اچھے قالین، یہ سب ان بادشاہوں کے محلات سے لا کے بغداد میں عمارتیں بنائی جائیں، اور جو ٹائلز ہیں، جو ماربل ہے، یہ سارا ہمارے یہاں لگایا جائے۔ اس سے خالد برمکی سے پوچھے، یہ برمکی ایران کا خاندان تھا، تو خالد برمکی وزیر اعظم تھا، اس سے پوچھا تو اس سے کہا حضور ایسے نہ کریں، یہ یادگاریں قائم رہنے دیں، ہماری نسلوں میں ہماری بہادری کی داستان قائم رہے گی
کہ ہم نے ایسی ایسی اقوام کو فتح کیا ہے، اللہ نے ہماری ایسی مدد کی۔ ایک اور دوسرے، اگر آپ ان سب چیزوں کو شفٹ کریں گے تو جتنا پیسہ شفٹنگ میں لگ جائے گا وہ بہت زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، خرچہ زیادہ ہے۔ یہ مشورہ اس نے دے دیا۔ منصور نے کہا یہ مشورہ میں جانتا ہوں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم ایرانی ہو نا، تو تم چاہتے ہو کہ تمہارے باپ دادا جو کافر تھے ان کی یادگاریں قائم رہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ شروع ہو گئے محلات کی کھدائی میں اور توڑنے میں اور بغداد لانے میں۔ 6 مہینے تو زور و شور سے کام رہا۔ منصور نے جب دیکھا منگا کے کہ خرچہ کتنا ہوا ہے تو پتہ چلا کئی گنا خرچہ بڑھ گیا ہے، خچروں کا، گدھوں کا، اور کس کا، اور منتقل کرنے کا، اور پھر یہاں نئی تعمیر کرنے کا، اور کئی گنا بڑھ گیا۔ اسے کہا بس کرو۔ تو اس لیے مشورہ جو ہے نا کبھی کبھی کوئی ٹھیک بھی دے دیتا ہے، سن لینا چاہیے۔ ہاتھوں کے باندھنے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر بچہ چھوڑا جا سکتا ہے ہاتھ باندھنے کو، بچے کو نہ ڈانٹے، ایک ہاتھ باندھ، ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھال لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی جو تھی، کیا نام تھا ان کا، امامہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں ایک مرتبہ ہیروں کا ایک ہار ملا تھا، اتنے قیمتی پتھر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ہر ایک کی نظر اس پہ جا کے ٹکی کہ یہ تو زبردست مال ہے۔ تو ہر ایک نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کس کو دیں گے؟ آپ نے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں باقیوں نے کہا عائشہ یہ تمہارا ہے، میں نے کہا ہاں، اس سے سب سے زیادہ محبت۔ نماز پڑھا کے تشریف لائے اور فرمایا میری بیٹی زینب کی بیٹی کہاں ہے؟ امامہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی تھی، پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گلے میں ہار ڈالا۔ آپ نے کہا تمہاری ماں بھی بڑی اچھی تھی، میری بیٹی تھی، تم بھی میری بیٹی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھا کر نماز پڑھی ہے۔ جیسے بچے چمٹ جاتے ہیں نہیں چھوڑتے، یہ ہوا ہے۔ رکوع میں ایک گھٹنے کو پکڑنا یہ بھی درست ہوگا۔ بس سوال یہ پوچھا ہے کراچی سے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا کریں؟ تیسری رکعت پوری کر لینی چاہیے اور آخر پہ سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ 2 رکعتیں تو اب ہوا رسولوں پہ پہنچ کے مکمل ہو گئی تھی، اب تیسری کے لیے کھڑے، اب 2 رسول تک لیکن نہیں پڑھ سکے نا، بھول گئے، تو ڈائریکٹلی تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ درمیان کا قاعدہ رہ گیا۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آخر پہ سجدہ سہو کیا جائے گا، چوتھی رکعت پڑھ کے بیٹھا جائے گا اور پھر سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہ درود شریف آپ نے پوچھا ہے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اگرچہ بڑے بڑے مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اپنے مریدوں کو تلقین بھی کرتے ہیں، خود دلائل الخیرات والوں نے لکھا ہے اور بہت لوگ اسے پڑھتے ہیں مگر نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ جو الفاظ آئے ہیں نا کہ بعدد کل معلوم لک، اللہ جتنا تیرا علم ہے تو اللہ کے علم کی تو انتہا نہیں۔ ولیعوذ باللہ، خدا کے علم اور خدا کی صفات کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بہت خراب بات ہے۔ لکھا ہوگا جن صوفیوں نے لکھا ہوگا، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے علم کا کوئی منتہا نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اولاد پر اتنی مرتبہ درود بھیج جتنا شمار تیرے علم میں۔ اللہ کے علم میں شمار 10 کروڑ ہے، 10 کھرب ہے، تو ایک جگہ جا کے حد لگ گئی نا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب الحضر والاباحہ میں شامی رحمۃ اللہ نے اس پہ بحث کیا اور منع کیا، اس لیے مفتی حضرات کا بھی یہ ہے کہ منع کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق دیوبند کے مسلک سے ہے
تو اس گنگوئی رحمۃ اللہ سے منع فرماتے تھے. تذکرۃ الرشید میں یہ لکھا ہے، انہوں نے منع کیا کہ اسے نہیں پڑھنا چاہیے. اقامت صلاۃ کے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے. اقامت صلاۃ میں جمعے میں یا عام نمازوں میں بھی جب وہ اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت درود شریف پڑھنا، یا آخر پہ پہنچ کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے ذرا سا 2-4 سیکنڈ کا جو وقفہ ملتا ہے اس میں درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے. بہتر تو یہ ہے کہ وہ اقامت کا جواب دے، اور اگر اقامت کا جواب نہیں دیتا تو پھر درود شریف پڑھے یا دونوں کو جمع کر دے تو بھی ٹھیک.